آج ہم پڑھیں گے تقریر نویسی کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تقریر نویسی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، تقریر کا مطلب ہے بولنے کا فن، یعنی تقریر کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارا بولنے کا انداز ہوتا ہے وہ عام بول چال یا عام گفتگو جیسا نہیں بلکہ مختلف ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف انداز کیسا ہوتا ہے۔ ہم ایک ویڈیو کے ذریعے مثال دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو موجود ہے جو میں نے یوٹیوب کے ایک چینل عشق رمضان سے لی ہے۔ چلیے ہم اس کو پلے کر کر سنتے ہیں کہ کس طرح سے تقریر کی جاتی ہے۔ من لا نبی بعدہ، چمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح، نہیں ہے کوئی بھی وطن میرے وطن کی طرح۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 23 مارچ 1940 منٹو پارک کی فضاؤں کو چیرتا، مسلمانان ہند کی سماعتوں کو جھنجھوڑتا، ان کے دلوں میں نقش ہوتا یہ نعرہ جنا کے پاکستان کی بنیاد بنا۔ تو دیکھیے، یہاں آپ نے ایک مختلف سا انداز دیکھا تقریر کے حوالے سے کہ اس میں ہمیں اپنی بات کو لوگوں تک اس طرح پہنچانا ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے جسمانی حرکات کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آواز کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پر اعتماد بھی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن تقریر کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک بہت اچھی تقریر لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ ہم اسے اتنے ہی اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور لوگوں کو سنا سکیں۔ تو چلیے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ تقریر لکھی کیسے جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی بھی جب ہم تخلیقی لکھائی کرتے ہیں، یعنی خود سے کچھ بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہم پہلے ایک مائنڈ میپ بنا لیں، ایک ذہنی خاکہ بنا لیں، تو ہمیں وہ چیز لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تقریر کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ تعارف، تفصیل اور اختتام۔ اب دیکھیے، تعارف میں ہم لکھتے ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ تو ہم اپنا ایک موضوع سوچتے ہیں۔ تو چلیے، میں نے تقریر کا یہ موضوع سوچا کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ اب یہ موضوع ہمارے پاس ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف بتائیں گے کہ تعلیم ہوتی کیا ہے، یہ تعلیم کا سلیقہ ہوتا کیا ہے، تو یہ ہمیں اس تعریف سے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد اگر ہمیں تعارف سے متعلق کوئی واقعہ، کوئی شعر یا کوئی بھی ایسی بات یاد ہے تو ہم وہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی کوئی بھی بات اگر یاد ہے تو وہ ہم یہاں لکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم کس کے آگے تقریر کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا مخاطب کون ہے۔ تو ہمیں اسے بار بار مخاطب کرنا ہے، بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں غور سے سنیں، ہماری تقریر کو سمجھیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا حصہ جو کہ تعریف کے بعد تفصیل کا ہے، اور یہ اہم حصہ ہے۔ اس میں ہم اپنے موضوع سے متعلق جتنی بھی ہمیں اہم معلومات پتہ ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے تفصیل میں بتا دیں گے۔ اور اس میں بھی ہم نے جو ایک کام کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں تفصیل میں بھی کوئی واقعہ، کوئی قول یا پھر کوئی شعر یاد آ رہا ہے تو ہم وہ بھی اس میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مخاطب جو ہے یہ بھی ہمیں بار بار تفصیل میں بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم تفصیل میں جو بھی بات کریں گے وہ دلیل کے ساتھ کریں گے۔ دلیل یعنی ہمارے پاس اس کا کوئی واضح ثبوت موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اہم بھی ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہر موضوع میں اہم باتیں بھی ہوتی ہیں اور غیر اہم باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ تقریر میں صرف اہم باتیں کرنی ہیں اس لیے یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور تفصیل کو 3 پیراگراف یعنی 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور جو بھی ہماری تفصیل ہوگی
ہوگی وہ بالکل سچ پر مبنی ہوگی، سچی ہوگی، یعنی کہ جو واقعہ ہم لکھیں، جو قول ہم لکھیں وہ بالکل سچا ہو اور ہمارے موضوع سے مطابق ہو۔ پھر آ جاتا ہے اختتام کا حصہ۔ اس میں آپ اپنی تقریر کو ختم کریں گے اور آخر میں لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں گے، یعنی کچھ ایسی بات کریں گے کہ لوگ اس بارے میں سوچیں۔ ساتھ ہی آپ کی اس تقریر کے موضوع سے متعلق جو رائے ہے وہ بھی آپ یہاں ضرور بیان کر دیں گے، اور اسی طرح آپ آخر میں بھی کوئی کال شعر وغیرہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو یوں جب آپ نے ایک خاکہ بنا لیا تو اب آپ کو تقریر لکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیے اب ہم تقریر لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے تقریر کا آغاز ایک شعر سے کیا، اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو میرا پڑھنے کا انداز ہوگا وہ بالکل تقریر والا ہوگا۔ پہلے ہم تقریر کو لکھ لیتے ہیں، پھر ہم اسے تقریر کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اپنی تقریر کا آغاز کچھ اس طرح کروں گی کہ میں نے لکھا: جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں۔ اب دیکھیے، جناب صدر یعنی جو ہماری تقریر کی محفل ہے اس میں ضرور کوئی خاص مہمان بھی ہوگا۔ وہ ہمارے اسکول کے، اگر آپ اسکول میں تقریر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اسکول کے پرنسپل بھی ہو سکتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب صدر، احترام سے ہم انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ پھر اس تقریر کی محفل میں ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے تو ہم نے وہ بھی لکھ دیا، اور ساتھ ہی ہمارے کلاس میٹس یعنی ہمارے ہم جماعت اور ہم سے سینئر جونیئر بھی ہوں گے، ان کا بھی ہم نے یہاں لکھ لیا۔ آگے میں اپنی تقریر کا عنوان بتاؤں گی کہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے: تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب صدر، اب دیکھیے میں نے یہاں دوبارہ صدر کو مخاطب کیا۔ تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا۔ تعلیم ہی کے ذریعے ہم اس دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تعلیم ہی انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ یہاں پر میں نے تعریف بیان کر دی اور میرا موضوع کیا ہے میں نے وہ بتا دیا۔ اب آگے تفصیل شروع ہوتی جائے گی، جیسا کہ دنیا میں جس بھی ملک نے تعلیم کو اہمیت دی اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکا۔ اور میں نے مزید لکھا: کیونکہ تعلیم ایسی طاقت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن جناب صدر، تعلیم کا مطلب صرف اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی ہے۔ اور پھر آپ اس میں مزید بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ مثال کے لیے پیش کی ہے تو اس لیے میں نے اسے مزید تفصیل نہیں دی۔ آگے دیکھیے، میں نے آخر میں پھر ایک شعر شامل کر دیا: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ تو یہ تو میرا جو انداز تھا بالکل عام فہم انداز تھا، لیکن اگر ہم اسے تقریر کے انداز میں پڑھیں گے تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے: پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے: تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب صدر، تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا۔ تعلیم ہی کے ذریعے ہم اس دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تعلیم ہی انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دنیا میں جس بھی ملک نے تعلیم کو اہمیت دی اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکا، کیونکہ تعلیم ایسی طاقت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن جناب صدر، تعلیم کا مطلب صرف اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی ہے۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گی کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔
تو اب دیکھیے یہ جو میں نے انداز اپنایا، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تقریر کی جو ہم نے مثال دیکھی تھی اسی انداز کو اپناتے ہوئے میں آپ کو تقریر کر کے دکھاؤں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس انداز میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ میری تقریر میں جوش تھا، یعنی میں جوش کے ساتھ بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی، اور وہ میری آواز کا اتار چڑھاؤ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو سب سے اہم چیز تو ہے کہ ہماری جو آواز ہے، ہمارا جو انداز ہے، اس میں ایک جوش ہو، جذبہ ہو، تاکہ آگے جو موجود ہیں وہ غور سے ہماری بات کو سنیں، ہماری طرف متوجہ رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جوش ہمارے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہمارے اندر تبھی آئے گا جب ہم پر اعتماد ہوں گے، یعنی ہمیں خود پر بھروسہ ہوگا کہ ہم تو اس موضوع کے بارے میں بہت اچھا بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے لازمی طور پر اپنی جسمانی حرکات کو بھی استعمال کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے مثال میں دیکھا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے، ہم اپنے سر کے اشاروں سے، ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنے چہرے کے جو تاثرات ہیں ان کے ذریعے اپنی تقریر کو اور بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے لازمی اپنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو تقریر ہے وہ آسان الفاظ میں ہو، تاکہ جو سامنے سننے والے ہیں جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ سب ہی آپ کی بات کو سمجھ سکیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی زبان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جو ایک اہم بات بھی آپ کو لازمی طور پر تقریر کے حوالے سے پتہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ تقریر کے لیے ہمارے پاس ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، یعنی 4 منٹ کی تقریر یا 5 منٹ کی تقریر، اس طرح سے آپ کے پاس وقت ہوگا جس میں آپ نے تقریر کرنی ہے۔ اس وقت سے نہ آپ پہلے ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی بعد میں ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیسے مخصوص وقت کی پابندی کر سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی تقریر کو بار بار پڑھیں گے اور وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی تو آپ کو تقریر کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ اپنے مقررہ وقت کے اعتبار سے اچھی تقریر کر لیں گے۔ تو آج ہم نے جانا کہ تقریر کیسے لکھی جاتی ہے اور اسے کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور تقریر نویسی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔